بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روس کی طرح یوکرائن بھی مسلمان فوج میدان میں لے آیا ہے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے جس طرح سے افغانستان میں داعش کو استعمال کیا تھا، اسی طرح اب وہ یوکرائن میں داعش کو داخل کر رہا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے جس میں بھارت اور چین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نہ روس کی سائیڈ لیں گے نہ یوکرائن کی سائیڈ لیں گے، جس پر 22 ممالک نے پاکستان پر اعتراض اٹھایا ہے کہ پاکستان یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کر رہا، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کر کے پیوٹن سے ملاقات کیوں کی۔ پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پوری دنیا اس وقت پریشر میں ہے، لیکن صرف ایک بندہ عمران خان جو پریشر نہیں لے رہا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان، پیوٹن اور شی جن پنگ نے مل کر ان کے ساتھ گیم کیا کی ہے جو ان کو سمجھنے میں دہائیاں لگ جائیں گی، اور یہ جو انہوں نے روس کو سوئفٹ پیمنٹ سسٹم سے کٹ آف کیا ہے، اس سے نقصان کس کو ہونا ہے، روس کو یا امریکہ اور یورپ کو؟ بلکہ روس تو چاہتا ہی یہ تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ یہ ہو۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چیچن لیڈر جو کہ ولادیمیر پیوٹن کا بہت اچھا دوست ہے، جس کا نام ہے رمضان کادیروف، جو عمران خان کا بھی بڑا فین ہے، اس نے یوکرائن کے خلاف اپنی فوجیں یوکرائن میں اتار دی تھی، اور یوکرائن کے فوجیوں نے کیا کیا کہ خنزیر کی چربی میں گولیوں کو ڈپ کر کے اپنی بندوقوں میں بھرتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ہم مسلمانوں پر چلائیں گے، جو کہ انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ ہے، آپ لڑیں، آپ ماریں انہیں، لیکن اصول ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی باکردار ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اب یوکرائن بھی مسلمانوں کی فوج لے کر آ گیا ہے۔ یوکرائن میں مسلمانوں کی بھی بڑی آبادی ہے، اور ان میں زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جو کریمیا سے یوکرائن آئے تھے جب روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاتار مسلم کمانڈو عیسیٰ اکیو نے کہا کہ ہم روس کے خلاف یوکرائن کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے اپنے فیلو مسلمز یعنی چیچن لیڈر سے اپیل کی ہے کہ یوکرائن پر حملے کرنا بند کرو۔ پھر عرب نیوز کی خبر ہے، یو ایس could transfer terrorists from Syria to Ukraine amid Russian opposition, Damascus says۔ دماسکس کا کہنا ہے کہ امریکہ شام سے دہشت گردوں کو یوکرائن بھیجنے والا ہے روس کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو ناظرین، جس طرح سے امریکہ داعش کو افغانستان میں استعمال کرتا رہا، اسی طرح داعش کو اب امریکہ یوکرائن لے کر آ رہا ہے۔ اگلی خبر ہے، پاکستان not to take sides on Ukraine issue as UNGA emergency begins۔ یوکرائن معاملے پر اقوام متحدہ میں بحث، پاکستان کا حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ ناظرین، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کئی دہائیوں کے بعد بلایا گیا ہے، اور اس ہنگامی اجلاس میں 100 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے خطاب کیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت کی جائے، جس میں روس سے فوری طور پر یوکرائن سے فوجی واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں یوکرائن کے مندوب سرگئی کلیسیا نے عالمی ادارے کو خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرائن نہیں بچا تو اقوام متحدہ بھی نہیں بچے گا۔ یہ قرارداد جنرل اسمبلی کو اس وقت اہم معاملات پر غور کا اختیار دیتی ہے جب 5 مستقل اراکین میں اختلاف کے سبب سلامتی کونسل کام نہ کر سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 5 مستقل رکن کون ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ ان کے پاس ویٹو پاور ہے۔ روس نے ویٹو کر دی تھی، اس لیے اقوام متحدہ کوئی ایکشن نہیں لے سکا، تو اب جنرل اسمبلی کو بلایا گیا ہے۔ پاکستان نے اس مسئلے پر کسی کی سائیڈ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ایک پرامن اور مذاکراتی تصفیہ کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ شور اور ہنگامہ کر کے پوری دنیا پر پریشر ڈال لیتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ ایک عمران خان ہی ہے جس پر امریکہ کا پریشر نہیں پڑتا۔ بھارت اور چین جو مسلسل روس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ ڈان نیوز کی خبر سنیں، Foreign envoys urge Pakistan to condemn Russian invasion of Ukraine during emergency UNGA session۔ غیر ملکی سفراء کا پاکستان سے UNGA کے اجلاس میں روس کی مذمت کرنے پر اصرار۔ پاکستان کے نام ایک مشترکہ خط میں 22 ممالک کے سفراء نے یاد دہانی کرائی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 25 فروری کو ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا تھا جس کو روس نے ویٹو کر دیا تھا۔ قرارداد پر چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹ دینے سے اعتراض کیا تھا، جبکہ 11 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ سفراء نے زور دیا کہ اس قسم کے شدید حالات میں بین الاقوامی برادری کو یکجہتی اور حمایت سے کام کرنا اور قواعد پر مبنی بین الاقوامی آرڈر کو برقرار رکھنا چاہیے۔
خط میں کہا گیا کہ پاکستان میں سفارتی مشنز کے سربراہان کی حیثیت سے ہم پاکستان سے اصرار کرتے ہیں کہ روس کی کارروائی کی مذمت کے علاوہ اقوام متحدہ کے منشور اور اس کے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی حمایت اور اسے برقرار رکھنے میں ہمارا ساتھ دے۔ مراسلے پر آسٹریلیا، بیلجیم، بلغاریہ، جمہوریہ چیک، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، یونان، ہنگری، اٹلی، پرتگال، پولینڈ، رومانیہ، اسپین، سویڈن، نیدرلینڈز، جاپان، ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے سفراء کے علاوہ پاکستان میں یورپین یونین کے وفد کے سربراہ نے بھی دستخط کیے۔ اب جب ساری دنیا روس پر پابندیاں لگا رہی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کل کہا کہ ہم اپنی انرجی کی، گیس کی ضروریات روس سے پوری کریں گے، ہم ان سے گندم لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں گندم کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے۔ پھر جب ساری دنیا روس کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، وزیر اعظم عمران خان اس وقت روس میں بیٹھے ہوئے تھے، پیوٹن سے ملاقات کر رہے تھے، اور وہاں بھی عمران خان نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھو۔ آج 75 سالوں کے بعد ہمارے روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں۔ آج تک پاکستان نے پاکستان کی بات نہیں کی، پاکستان کبھی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کبھی امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، کبھی سعودی عرب کے لیے کام کر رہا ہے، کبھی فلاں کے لیے کام کر رہا ہے۔ آج جب پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے ہمیں روس کا ساتھ بھی نہیں دینا، ہمیں یوکرائن کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ ہمارے لیے اس سے بڑا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کیا گوروں نے کشمیریوں کے لیے کینڈلز اٹھائی ہیں؟ کیا یوکرائن نے بھارت کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیے ہیں کہ وہ کشمیریوں پر مظالم کرتا ہے؟ کیا کشمیریوں کے لیے دنیا اکٹھی ہوئی ہے؟ کشمیریوں پر زیادہ مظالم ہوئے ہیں، 7,000 بے نام قبریں ملی ہیں۔ کشمیریوں کی فوٹیج بھی آپ سوشل میڈیا پر نہیں چلا سکتے، آپ ٹویٹر پر نہیں چلا سکتے، آپ یوٹیوب پر نہیں چلا سکتے۔ ہمارے لیے کشمیر کے معاملے پر کون کون کھڑا ہوا؟ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں انرجی کے مسائل ہیں، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی کی جنگوں میں اب نہیں پڑنا۔ اور پھر ہم امریکہ کو آزما چکے ہیں۔ 1971 میں جب امریکہ پاکستان کا اتحادی تھا اور روس بھارت کا اتحادی تھا، روس بھارت کے کام آیا تھا، امریکہ نے آنکھیں پھیر لی تھی، ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ پھر افغانستان کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ ہمیں 20 ارب ڈالرز کی امداد دے کر ڈو مور ہمارے 200 ارب ڈالرز ان کی جنگ میں تباہ ہوئے۔ 80,000 جانیں ہم نے گنوائیں، اور انعام میں ہمیں کیا ملا؟ دہشت گردی کا لیبل۔ یہ تو عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے دنیا کی آنکھیں کھولی کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اور اب ہم امریکہ سے امداد نہیں لیتے، اب ہم امریکہ سے اسلحہ نہیں مانگتے۔ جو F-16 طیارے ہمیں اس نے دیے بھی ہیں تو اس نے ہم سے لکھوایا ہے کہ انہیں بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرنا، اور یہ امریکہ کی ہم پر مہربانی تھی، اسی وجہ سے ہم اپنے طیارے بنانے کے قابل ہوئے۔ تو اب نہ ہم امداد لیتے ہیں، نہ ہم آپ سے اسلحہ لیتے ہیں، اور نہ ہم آپ سے ڈکٹیشن لیں گے، کیونکہ ہمارے لیڈر، ہمارے وزیر اعظم کے ذاتی اثاثے بھی نہیں ہیں آپ کے ممالک میں، اور وہ آپ سے ذاتی مفادات بھی نہیں لیتے۔ عمران خان روس کے دورے پر کیوں گئے تھے، یہ بات ان عالمی طاقتوں کو سمجھنے میں کئی سال گزر جائیں گے۔ جیسے کہ جنرل حمید گل نے ایک بات کہی تھی، اس بات کو سمجھنے میں عالمی طاقتوں کو دہائیاں لگیں، اور جب افغانستان سے عالمی طاقتوں کا صفایا ہو گیا تب ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو ISI کی جیت ہو گئی ہے۔ روس بھی جانتا تھا، چین بھی جانتا تھا، اور پاکستان بھی جانتا تھا کہ آپ کے ارادے کیا ہیں۔ آپ نے زیلنسکی کو یوکرائن کا پریزیڈنٹ کیوں بنایا ہے؟ آپ نیٹو کی فوجی تعمیرات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہم سب جانتے تھے، آپ کو آپ کا کھیل کھیلنے دیتے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی خبر رکھتے ہیں سپوتنک انٹرنیشنل کی، ہاؤ رشیاز سوئفٹ بین could backfire on West and pave way for alternative payment systems۔ ناظرین، مغرب کو لگ رہا ہے کہ سوئفٹ سے کٹ کر کے انہوں نے روس کو بہت بڑی سزا دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ روس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ آپ کو ہم کب سے خبریں دے رہے ہیں کہ چین اور روس مل کر ڈی ڈالرائزیشن پر کام کر رہے ہیں۔ اب روس SPFS نامی اپنا پیمنٹ سسٹم لے کر آ گیا ہے، چین اپنا پیمنٹ سسٹم لے کر آ گیا ہے۔ ابھی تک ان کے پیمنٹ سسٹم میں 80 ممالک شامل ہیں۔ اب کیونکہ سوئفٹ کٹ ہو گیا ہے تو اس میں مزید ممالک شامل ہوں گے، اور اس سے ڈالر کی موت ہوگی، کیونکہ جرمنی نے روس پر بین تو لگا دیا ہے، اس کی نارتھ سٹریم 2 پائپ لائن کو تو کاٹ دیا ہے، لیکن روس کو پتہ ہے کہ جرمنی گھٹنوں پر اس کے سامنے واپس آئے گا اور اس سے گیس مانگے گا، کیونکہ الٹرنیٹیو ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی گیس کون دے گا، اور پھر اس قیمت پر؟ جرمنی اتنا بڑا ایکسپورٹر کس چیز پر بنا ہوا ہے؟ اس کے پاس کوئی تیل کے ذخیرے تو نہیں ہے، ٹیکنالوجی بیچتا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے اور دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے۔ اگر اس کی گیس بند ہو جائے، اس کو انرجی نہ ملے، تو اس کی انڈسٹری تو بیٹھ جائے گی، پھر وہ دنیا کو کیا بیچے گا؟ اب وہ روس کے پاس واپس جائے گا کہ ہمیں گیس چاہیے، اور روس کہے گا کہ نہیں، اب ہم گیس بیچیں گے تو روسی روبلز میں بیچیں گے،
اب ہم ڈالرز میں آپ کو گیس نہیں بیچیں گے۔ تو پیوٹن، عمران خان اور شی جن پنگ نے ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو سمجھنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔